قرآن پاک اس حوالے سے ہمیں بتاتا ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 2 کہ ایک دوسرے کی نیکی اور تقوی پر امداد کرو۔ تو جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ تعاون کرتے ہیں، امداد کرتے ہیں نیکی اور تقوی کے کاموں میں، ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے ہیں انہیں۔ تو یہ سمجھ آتی ہے ایک اور کوالٹی ولی اللہ کی۔ قرآن پاک کی ہی روشنی میں ہم کچھ اور کوالٹیز بھی دیکھتے ہیں۔ سورہ فصلات کی آیت 30-32، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور وہ اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو، نہ غم کرو اور خوش رہو، ہم تمہارے دوست ہیں دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ سب کچھ ہے جو مانگو۔ یہ مہمانی ہے غفور الرحیم کی طرف سے۔ تو یہاں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جو اللہ کے دوست ہیں، جن کو اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہارے دوست ہیں، ان میں کیا کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے اور وہ اس پہ قائم رہتے ہیں۔ مطلب کہ ان کی زندگی میں کچھ بھی ہو جائے وہ بس اللہ کے سوا کسی چیز کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے، کسی اور پہ تکیہ نہیں کرتے، انہیں ہر چیز میں رب نظر آتا ہے اور وہ رب سے ہی رجوع کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں۔ کیا کیا پھر خوشخبریاں ہیں ان کے لیے، اور کوئی خوف اور غم ہی نہیں ہے انہیں۔ سورہ یونس کی آیت 62-64 بھی دیکھتے ہیں جس میں اولیاء اللہ ہی کی بات ہے۔ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ غم، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں، انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی، اللہ کی باتیں نہیں بدل سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو یہاں ہمیں جو اولیاء اللہ ہیں ان کی ایک اور کوالٹی نظر آ رہی ہے، ایک اور صفت نظر آ رہی ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ اور ایمان وہ ہوتا ہے جو دل کے اندر اتر جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے۔ اور پرہیزگاری اختیار کرنا کیا ہے کہ ہر چیز کو کیئر آف اللہ دیکھنا، ہر چیز، ہر لمحہ، ہر سانس کے ساتھ اللہ کو اپنے ساتھ محسوس کرنا، اگر ہم مختصر انداز میں تقویٰ کو سمجھنا چاہیں، ورنہ تو اس کی بہت سی ڈیفینیشنز ہیں۔